وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. خوبصورت سی اس بزم میں خوبصورت سے حکم کی طرف بلکہ بے شمار فضائل و مناقب، اہمیت
اور مقام و مرتبے کی طرف اشارہ دیا گیا۔ سورہ فرقان کا یہ آخری حصہ جس میں نوادرات تھے، میں چاہتا ہوں کہ چاہے تدریجاً ہی صحیح مگر اس کا اظہار ضرور کروں۔ کتنی خوبصورت آواز تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام آغاز بھی یہیں سے ہوا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین کو، خاص طور سے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ہے، سیاروں سے سجایا ہے، اور مفہوماً اس نے عباد الرحمن کا بھی ذکر کیا، ان کی چال کا بھی ذکر کیا، ان کے لب و لہجے کا ذکر کیا، اور ان کی عادت شکر کا بھی ذکر کیا، اور اس خطابت کا بھی کہ جب وہ جاہلوں سے مکالمہ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار فقط سلام ہوتا ہے۔ اس سے آگے چل کے رب تعالیٰ نے عذاب جہنم کی وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جو ناشکرے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے نجات اور بخشش کا راستہ نمایاں فرمایا جو توبہ کرتے ہیں۔ بے شک میرا رب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کسی بھی نفس کا غیر حق قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیار اور شفقت کی انتہا فرمائی جب اس نے یاد کیا اسے سجدے میں یاد کرنے والوں کو، اس کے آگے گڑ گڑانے والوں کو۔ پروردگار حق نے ان لوگوں کو بھی یاد کیا کہ جو اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پہ طلب کرتے ہیں، اور یہ یقیناً رب تعالیٰ کا فیض ہے کہ اس نے حکمت کے دروازے کھولے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ خواتین حضرات، ایسے ہی رب کی بندگی کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس کی نعمتوں کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، اس کے احکامات کے اوپر حاضر ہوں یا رب کہتے ہوئے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں پروردگار کے شکر کے بعد درود بھیجتا ہوں، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ان مہمانوں کو کہ جن کی ہونے سے آج کی یہ بزم بارونق بھی رہے گی، اور علم اور معرفت کا یہ سبق اور یہ سفر دونوں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ جو خوبصورت سی آواز آپ سماعت فرما رہے تھے وہ مفتی فضل سبحان صاحب کی تھی، پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے۔ روشن چہرے والے ہیں، روشن افکار والے ہیں، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں پیارے، لطیف اور عمدہ انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے دیگر مہمانوں کا بھی تعارف کرواؤں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بہت ہی پیارے، خطابت میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ رکھتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے دلائل کی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا سمندر ان کے پاس ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور احادیث کے مفاہیم میں غوطہ زنی فرماتے ہیں اور چنیدہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو اتحاد، اتفاق اور احکام الہی کا باعث بنتی ہیں، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کا ذمہ بھی ہم تک لگاتے ہیں۔ آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک سبق اور ایک راستہ ہموار کرتی ہے۔ مفتی رفیق سلفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور مہمان جو پیارے بھی ہیں اور عمدگی بھی رکھتے ہیں، گفتگو میں بھی، کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، عالم ہیں اور وہ بھی باعمل ہیں، اور جب کسی چیز کی تنظیم یعنی اس کے منظم ہونے کا ذکر فرماتے ہیں تو خود ان کی زندگی ایک ایسی خوبصورت زندگی ہے جس میں تنظیم سازی اور لوگوں کو اتحاد کی دعوت دینا، اتفاق کی دعوت دینا اور حق کے اوپر جمع کرنے سے جڑی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بزم میں تشریف فرمائے مفتی اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا شب برات کے حوالے سے۔ آج گفتگو ہے، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد رات لی جاتی ہے۔ لائل عربی میں کہتے ہیں رات کو، اور وہی رب ہے رات کا، دن کا۔ وہ رات سے دن کو اور دن کو رات سے نکالتا ہے، وہ بدلتا بھی ہے، کہیں پہ وہ پیار جتاتا ہے، کہیں پہ وہ اپنے آپ کی ناراضگی یعنی اپنے آپ کے ناراض ہو جانے کا بھی علمیہ دیتا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ لآیاتنا عنیدا۔ کہیں وہ اس مزاج سے بھی گفتگو کرتا ہے، کہیں وہ لیل اور نہار کے سفر کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، اور پھر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میرا مخاطب اور بھی کچھ ہے۔ عنوان اس کا انسان ہے، اور اسی انسان کو بار بار متوجہ کر رہا ہے، کبھی دن کے سائے میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی دیگر عبادات میں، کبھی روزوں میں، اور کبھی رات کے سفر میں۔ وہ کہتا ہے بیدار ہو جاؤ،
کیونکہ میں نے تمہارے لیے کسی لمحے کو بھی ضائع رکھنے والا نہیں رکھا. میں تیار ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. یہ میری ہی ذات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جسے نیند نہیں آ سکتی, نہ اسے موت ہے, وہ حیٌ ہے لا یموت ہے, مگر اس نے بندوں کو آزمائشوں میں رکھا ہے اور انہی آزمائشوں کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. لہٰذا شب برات ایک ایسا موضوع جو شعبان کی نصف رات سے جڑا ہوا ہے. نصف رات سے مراد 15ویں, اور پھر اس رات کے فضائل, گویا شعبان ہی کے فضائل بے انتہا بے شمار ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کے فضائل کی طرف اشارہ فرمایا. ام المومنین نے بتایا, آپ کا فرمان بھی ہے کہ اتنے روزے پورے سال میں علاوہ رمضان کے کسی ماہ میں نہ رکھتے تھے, یوں لگتا تھا کہ رمضان کے بعد شعبان روزوں کے لیے ہی ہے. اور پھر اس رات کا ذکر بھی ام المومنین کی روایت سے ملتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں, پوچھنے پر مزید ارشاد فرماتے ہیں, یہی آج جو علماء کرام سے سوال جواب بھی ہوگا, رات کی فضیلت کو بھی سمجھیں گے, ماہ کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے, عبادات ہونی بھی چاہیے اور اذکار ہونے بھی چاہیے, دیگر رسومات کی کیا اہمیت ہوگی, آج کی اس رات کی کیا فضیلت ہوگی. میں اس حوالے سے استفسار کرنا چاہوں گا. اس سے قبل کہ میں پروگرام میں باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز کروں, ایک مختصر وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے. پروگرام شب برات کا ہے, موضوع ہمارا شب برات ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. شب برات کی خوبصورت سی محفل, نیم شب ہے, اور شاید وقت تو مجھے نہیں معلوم شب کا کیا ہوگا, غالباً نیم ہی ہوگی, مگر یہ شعبان کی نیم ہے, یعنی یہ نصف شعبان ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اس سے ہم نے رمضان الکریم کا آغاز بھی لینا ہے, یعنی تیاری پوری کرنی ہے. مگر آخر ہے کیا شب برات؟ ہندوستان پاکستان میں کس انداز سے سمجھی جاتی ہے, معنی مفہوم کیا ہے, تاریخ کیا کہتی ہے, روایات کیا کہتی ہیں, احکامات کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ کہیں ہم اس کو شب قدر سے تو نہیں ملا رہے, کہیں شب قدر اور اس میں فرق تو ہم نہیں بھول گئے, یا پھر یہ ایسی رات ہے کہ جس کا ذکر ایسا ہی ہونا چاہیے؟ میں اس حوالے سے استفسار کرنا چاہتا ہوں. گفتگو کا آغاز ہوگا. میں چاہوں گا کہ مفتی فضل سبحان صاحب سے یہ پوچھوں اور استفسار کروں خاص طور سے, شب برات سے کیا مراد ہے, برات کس چیز کی ہے, شب رات ہے, برات آزادی, مگر کیوں, کس بات کے لیے؟ مفتی فضل سبحان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں, بنیادی طور پر کسی بڑے دربار میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے, پروٹوکول کو معلوم کیا جاتا ہے. تو چونکہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا دربار سجنے والا ہے, جس میں آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے تیاری اور پریپریشن پہلے سے ہو رہی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ماہ قبل رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور دوسری جگہ فرمائے, اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی. اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھ. اب رجب کے اندر ایک روایت کے مطابق شب معراج ہے, اور شعبان کے اندر شب برات ہے, اور رمضان کے اندر شب قدر ہے. تو یہ جو راتیں ہوتی ہیں, ویسے تو سارے دن اور ساری راتیں, سارے اوقات اللہ ہی کے ہیں, لیکن کچھ خاص اوقات کی لیل و نہار کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اس مرتبے تک پہنچ پاتا ہے کہ شاید صدیوں کی عبادت سے بھی اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات, برات کہتے ہیں کسی چیز سے بری ہو جانا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی, جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں انہیں تو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے, اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ خود برات کا اعلان کر دیتے ہیں. اور اس جو رات کی فضیلت ہیں, اگرچہ وہ سندن کمزور ہے, لیکن 10 صحابہ سے روایات مروی ہے, اور جب مختلف طرق سے مختلف صحابہ سے روایات آ جائے تو پھر اس کا ذوف کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس رات کو فضیلت والی رات سمجھ کر عبادت کی جائے. اس عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, طریقہ کار اور صحابہ کا تعامل کیا تھا. اسی لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداع. اتباع ہوتا ہے پیچھے چلنا, اور ابتداع ہوتا ہے نئی چیزوں کو اس میں ایڈ کر دینا.
تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے مختلف روایات کے اندر یوں فرمایا کہ اس میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا، حل میں مبتلا، ہے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا آدمی، اور فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے اور بھیڑوں کے برابر، اور بعض جگہ پر ان کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے اوپر خاص اس روزے کو لازم یا واجب تو نہیں سمجھا جائے، لیکن 3 پیراڈائم سے اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو شعبان کے ہر دن کے روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، دوسرا ایام 20، 13، 14 اور 15، تو یہ 15ویں شب بھی آ گئی، اور تیسرے نمبر پر اس دفعہ شب برات کا جو دن ہے وہ پیر کا ہے، تو پیر کو ویسے ہی آقا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس میں فرمایا بعض روایات کے مطابق کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام، دنیا سے جانے والے کا نام، اور اس میں اعمال کا پیش ہونا اور رزق کا آنا، یہ ساری چیزیں مرتب کی جاتی ہیں۔ تو سنت اور شریعت کے مطابق اگر اس میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ یہ رات قیمتی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، میں صدقے کتنی خوبصورت کیلکولیشن مفتی صاحب نے بیان کر دی، 3 وجوہات بھی بیان کر دی جس کو عام ذہن بھی سمجھ سکتا ہے۔ پیر کے لیے کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، خود بھی آپ اپنی زندگی میں روزہ فرمایا کرتے تھے، اور احکامات بھی اسی طرح اشارہ دیتے ہیں۔ پھر اس لیے بھی کہ ہر ماہ میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، رمضان کی تیاری ہی صحیح، تو وہ جو پہلا ہوتا ہے دن، پھر 15ویں کا دن، اور پھر اختتامی لمحات بھی ہمیں بیان فرمایا کہ ضعیف صحیح مگر روایات تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس پہ بات کریں گے، مفتی نوید عباسی صاحب تشریف فرمائے، اور میں اسی دوران مفتی صاحب سے جب استفسار کروں گا علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ ماشاءاللہ، ٹریفک کی رش کے باعث تاخیر ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ آپ کی یہاں پر جتنی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ مفتی نوید عباسی صاحب یہ ذرا بیان فرمائیے، اس رات کی فضیلت فقط برصغیر پاک و ہند تک ہی پہنچی ہے؟ یہیں کی مسجدوں پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، حلوے بھی یہیں بنتے ہیں، یعنی یہ عرب کا کیا معمول ہے؟ اس حوالے سے یہ بھی بتائیے، اہل مکہ کیا کرتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ رات بر صغیر پاک و ہند والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کل کائنات کے لیے ہے، واہ، بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات میں اہتمام سے عبادت فرمائی، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا 13 صحابہ میرے مطالعے کے مطابق ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کیا ہے شب برات کے باب میں۔ تو اب 13 صحابہ میں کون لوگ ہیں؟ وہ امام الصحابۃ والتابعین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینۃ العلم شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور صحابہ، معاذ ابن جبل ہیں۔ 13 صحابہ مرفوعاً روایت کر رہے ہیں لیلۃ البرات کے حوالے سے۔ ہم تو اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ابتدا میں کہ یہ شب فارسی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں لیل کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو برات عطا کرتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی وہ قبیلہ جو 20,000 بکریوں کا مالک یا اس سے زائد کا، کہ اتنے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جلوہ گر ہو کر وہ بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی۔ یہ آواز طلوع فجر تک آتی ہے، اور یہ خاص راتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ انعام اور یہ اکرام اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مصطفیٰ کو حاصل ہوا ہے۔ کیوں حاصل ہوا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ پہلی امتوں کا ذکر کیا، تو پہلی امتوں کے ذکر کے باب میں جب صحابہ نے یہ سنا نا کہ 500 سال عمر، 400 سال عمر، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے اس طرح،
تو صحابہ کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ہم تو سب سے افضل نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم خیر الامم ہیں، لیکن وہ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی عبادات اپنی جگہ پر پہلی امتوں کی، امت مصطفیٰ کو ایسی گھڑیاں سال میں عطا کر دی کہ جن میں ہم 2 گانا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سالوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر پر نص موجود ہے کہ جناب اللہ رب العالمین 1000 مہینوں جتنی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جو امت مصطفیٰ کو عطا ہوا، کبھی جمعے میں گھڑی ہے، کبھی کس موقع پر۔ تو جب اتنا انعام ہو، اتنا اکرام ہو، اللہ رب العالمین آج کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو وہ بیٹے کی خوشی مناتا ہے۔ ہم کوئی فتویٰ لگاتے نہیں لگاتے نا۔ تو جب یہ انعام، یہ اکرام ہوا تو برے صغیر پاک و ہند کا اپنا ایک نظام ہے، ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجا لیا، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے سے سجاوٹ کر لی جائے، رمضان کا استقبال بھی ہو جائے گا، لوگوں میں عبادت کا ایک جذبہ بھی بیدار ہو جائے گا۔ باقی اگر اس دن کوئی اچھا کھانا بناتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، حلوہ پکا لیتا ہے، بریانی پکا لیتا ہے، حلیم پکا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ پکانی اللہ کے لیے چاہیے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہو گئی؟ تو یہ اس رات میں کثرت سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، یہ عبادت کے لمحات ہیں۔ اور جیسے ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ آئے تو ٹریفک، یہ جو سلسلہ ہے نا، مذمت کس کی ہونی چاہیے، اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہم غل غپاڑا کریں، ہمارے یہاں فائرنگ ہو، ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آگ جلائی جائے، اور پوری رات جو ہے نا وہ تفریح کی جائے، اور مرد و زن کا اختلاط ہو، قبرستانوں میں جو ہے نا وہ جو 2 نمبری ہوتی ہے وہ ہو، تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مزار پہ جائیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے، کون منع کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جاؤ، لیکن وہاں اختلاط و مرد و زن کر کے، اور وہاں پہ اگر بے حیائی کے لیے آپ جائیں گے تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنائیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ گزارش کرنے کا مقصد ہے۔ احسن، ماشاءاللہ، خوبصورت۔ آپ نے مفتی فضل سبحان صاحب کی بات کو آگے بڑھایا اور تجاویز بھی دیں، اور آپ نے مذمت بھی کی ان چیزوں کی کہ جو ایک اچھے اخلاق والے معاشرے میں کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں۔ اور ہم چاہیں گے کہ مفتی رفیق سلفی صاحب کی طرف بھی آئیں، پوچھیں۔ مجھے یاد بھی پڑتا ہے، میں بارہا آپ سے استفسار کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ ویسے تو قبرستان کے حوالے سے میں نے سوال پوچھنا ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، گویا زندگی میں کئی بار یہ عمل ہو سکتا ہے، مگر اس شعبان کا ایک ہی بار کا عمل تھا۔ کیا یہ سنتی ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ایک اچھا عمل ہوگا؟ آج ہمیں بھی قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے مفتی صاحب؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبرستان بالکل جانا چاہیے، گئے بگئے جاتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فزور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جاؤ، بار بار زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے۔ ماشاءاللہ۔ جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رات کو آرام سے دروازہ بند کیا آپ نے، اور کہ پریشانی نہ ہو، گھر والے اٹھیں نہ، کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ گئے اور آرام سے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھی، تو اس روایت کی طرف اگرچہ اس میں ضعف ہے، مان لیا جائے ٹھیک ہے، تو آپ گئے، اگر عبادت ہوتی اس طرح قبرستان میں جانا، کوئی آپ کی سنت ہوتی 15 شب کو، تو آپ سب کو آگاہ فرماتے۔ ایسا نہیں ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نیکی کا کام کریں اور لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ آپ صحابہ کو بھی ترغیب دیتے، دیگر ازواج مطہرات کو بھی آپ بتاتے کہ بھئی یہ رات قبرستان جانے کی رات ہے، آپ جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے، تو لہذا جا سکتا ہے بندہ جب جائے۔ یوم الاثنین آپ جاتے تھے، پیر کے دن، یوم الخمیس آپ جایا کرتے تھے، جمعرات کے دن، بلکہ بار بار جاتے تھے، جی، گائے بغیر جایا کرتے تھے۔ یہ جو شیخ صاحب مفتی صاحب نے بھی مذمت کی ہے کہ جو وہاں جا کر خرافات ہوتی ہیں، دن تعین کر دیا جاتا ہے، اسی دن کیوں جانا ہے؟ دیگر ایام بھی ہیں، آپ جائیں اور بار بار جائیں۔ ہم نے جو دن مختص کر دیے ہیں، بھئی 10 محرم کو ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے 15 شعبان کو ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے فلاں ایام کو، یہ دن شریعت میں نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کی عادت جیسے یہ 15 شعبان پیر کے دن آ رہی ہے اور آپ ہر پیر کو جایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یوم الاثنین آپ اکثر جاتے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے آپ یوم الخمیس جمعرات کو جایا کرتے تھے، لہذا جانا چاہیے۔ یعنی اس پیر کو آپ بھی جائیں گے، پیر کو جانے میں شب جی ایک مختص نہیں کرنی چاہیے، اصل میں آپ مدعا یہ ہے کہ جو ہم نے مختص کر لیا ہے اور پھر وہاں خواتین مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ وہاں چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، وہاں جا کر ایک پروگرام کا انعقاد کرنا، یہ قطعاً شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شب قدر کے فضائل، شب برات کے حوالے سے جو فضائل ہیں قرآن میں تو کہیں سے نہیں ہیں۔ ایک جو سورہ دخان کی آیت پڑھی جاتی ہے انا انزلنا، وہ اللہ رب العزت قرآن کریم جی لیلۃ مبارک تو یفسر القرآن بعضها من بعض، قرآن بعض کی بعض تفسیر کرتے ہیں، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کب نازل ہوا؟ قدر کی رات۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، قدر کی رات نازل کیا۔ ہاں احادیث میں اس کے فضائل ہیں، حضرت صاحب نے 10 صحابہ کا، مفتی صاحب نے 13 صحابہ کا ذکر کیا، میں کہتا ہوں 135 روایات ہیں شب قدر کے حوالے سے، صرف ایک روایت وہ بھی تھوڑی حسن درجے کی مل جاتی ہے۔ علامہ البانی نے ٹھیک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ اللہ آتے ہیں، پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں، اللہ کے 2 بندوں کے لیے کہ جو مشرک ہو اس کے لیے اللہ اعلان نہیں کرتے، اور دوسرا قطع تلقی کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ اس روایت کی صحت کے متعلق دیگر ادلہ سے، دیگر روات سے اس کی سند صحیح ہو جاتی ہے، باقی 135 روایات میں اکثر ضعف ہے، اس کے فضائل کے متعلق، اس کے برکات کے متعلق، اس کی بکریوں کی جو ذکر کیا اس کے متعلق ضعف ہے، بنو کلب کی بکریوں والی روایت میں بھی ضعف ہے، اور اس میں 2 راوی جو ہیں مجہول ہیں اور اس میں 1 راوی مدلس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں مفتی اجاز صاحب کی طرف اگر تھوڑی سی اس کے بعد گھوم کے آپ کی نہیں ضروری ہے، لیکن میں چونکہ وہ پھر بات آگے چلی جائے گی، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کا تعین، ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنا سنت ہے، تو دن کا تعین کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کہہ دیتا اللہ رب العالمین کہ ہم نے نازل کر دیا ہے رمضان میں، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کے لیلۃ القدر بتا دی کہ اس میں نازل کیا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کا تعین بھی بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، یعنی اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تو اگر ہم تعین نہیں کریں گے تو آج آپ آئے تو یہ تو پھر آپ آ کے بدعت کر رہے ہیں۔ آپ نے تعین کیا کہ اس رات کو ہم نے علماء کو بلانا ہے، جی ٹی وی پر بیٹھ کے کلام کروانا ہے، مفتی فضل سبحان صاحب کو زحمت دینی ہے، دیگر علماء کو، تو یہ تعین کیوں کیا آپ نے؟ اور پھر حضرت اس تعین کو مان کے آئے کیوں؟ ٹھیک، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ بلنڈر کریں، آپ جو ہے وہ ایسے ہی ہم مذمت کر رہے ہیں، بھائی قبرستان جانے پر پابندی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، حضور ایک دفعہ بھی گئے ہوں، حضور کا عمل سنت ہی ہے، لیکن ادھر جو ہے نا، اگر کوئی آدمی، میں نے کہا نا کہ مرد و زن کا اختلاط ہوگا، وہاں اونچی آوازیں ہوں گی، وہاں قبرستان کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، قبروں کے اوپر لکھے ہوئے پر آپ پاؤں رکھیں گے، ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس میں ہم اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں کہ جی دن کا تعین ہی جائز نہیں ہے، یعنی 10 محرم کا تعین جائز نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، حضور تعین کر کے بتا رہے ہیں کہ رکھو، اور کہہ رہے ہیں 10 محرم کا تعین نہیں ہے۔ آپ کا موقف بھی آ گیا، مفتی اجاز صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں میں، اسی کی وضاحت ہو جائے، بات رہ جائے گی۔ قبرستان جانے کا 10 محرم کا کوئی تعین ہو، اسی طریقے پر شب برات جو 15 شعبان ہے، حضرت نے آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے تعین کیا، اس تعین کا کون انکار کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے تلاش کر تعین کر دیا ہے، اس کا کوئی تعین ہو۔ ٹھیک ہے، میں استفسار کر لیتا ہوں، حضور نے منع کیا کسی موقع پر؟ میرے خیال میں حصہ ہم بھی ڈال لیں۔ دیکھیے مفتی اجاز صاحب سے اجازت لیا، آپ ناراض نہ ہو، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے کہا کہ اس رات آقا قبرستان گئے، اور اگر قبرستان جانا عبادت ہوتا تو آپ ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے، تو نفلی عبادات میں دوسروں کو اٹھایا نہیں جاتا۔ واہ واہ، اچھا اس کی دلیل یہ ہے کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تو جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں قام رویدہ، فتح الباب رویدہ، مشا رویدہ، آپ کھڑے ہوتے آہستہ سے،
چلتے آہستہ سے، دروازہ کھولتے آہستہ سے کہ رفیقہ حیات کی نیند خراب نہ ہو جائے. تو وہاں پر آپ جو گئے وہ عبادت ہی کے لیے گئے، وہاں آپ نے امت کے لیے مانگا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ قبرستان جانے کا حکم تو آقا دے چکے کہ قبرستان کی زیارت کرو. کیوں؟ آخرت یاد دلائیں. یہاں پر ایک نکتہ ہے، آخرت یاد کب آئے گی کہ وہاں چراغاں نہ ہو، وہاں پر میلے نہ ہو، وہاں پر عورتیں نہ ہو، وہاں پر بدعات نہ ہو، وہاں پر رسومات نہ ہو. آپ مجھے بتائیں 15ویں شب شعبان کی یا 10 محرم میں جو لوگ جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، پھولوں کی پتیاں لے کر چراغا کر کے شربت تقسیم ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہے، اور مفتی صاحب نے کھل کر اس کی تائید کی کہ یہ غلط ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ جائیں گے تو جانا عبادت ہے. اور میری بات کی وضاحت کر دی مفتی صاحب نے. بہت اچھا پہلو انہوں نے اجاگر کیا کہ جانا عبادت ہے، مگر عبادت میں یہ چیزیں نہ آئیں کہ جو عبادت کو ہی ضائع کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی، نماز پڑھیں اور آپ جائیں عبرت کے لیے، قیامت اور پھر روز محشر کو یاد کریں، حساب کتاب کو یاد کریں. ہم نے آگے بڑھنا ہے. 2 پیارے علماء کرام ہیں جن سے میں نے بہت قیمتی سوال کرنے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ میں لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، استفسار مزید ہوگا، احسن انداز سے ہوگا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. مانگ لیجئے، برکتوں والی رات ہے، مانگ لیجئے. اور مانگنے کے لیے بہانے ہم نے تلاش کرنے تھے. وہ رب کتنا کریم ہے جو موقع دے رہا ہے. سیل لگائی ہوئی ہے اس نے. کبھی رمضان الکریم کے نام پہ کہتا ہے سو بھی جاؤ تو عبادت ہے، اور کبھی کہتا ہے رو کے مجھے یاد کرو، ہنس کے یاد کرو. اور پھر کبھی تو اس نے انداز ہی بدل دیا. وہ کہتا ہے بات نہ بھی کرو تب بھی میں سمجھتا ہوں. اور وہ اس انداز سے بھی پیار کی طرف پکارتا ہے. کہتا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو کہنا میں قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. لہٰذا اگر آپ نے پورے دن میں اب تک کوئی تیاری نہیں کی تھی، رات میں ایک بار تیاری کر کے دیکھیں. ویسے بھی محبوب کو یاد کرنے کے لیے رات سے بہتر لمحہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان خلوت میں ہوتا ہے. کاش کہ ایسا ماحول ہو. ہاں، عبادات کے ایک طریقے کو میں سمجھنا چاہوں گا. مفتی اجاز قادری صاحب تشریف فرمائیں. صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے یا دیگر عبادات اور اذکار کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کی رات عبادت کوئی کرے تو کیسے کرے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. ماشاءاللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. شکر اس ذات کا کہ جس نے ایسی گھڑیاں عطا فرمائیں کہ جس میں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. واہ واہ. رات تو بہت بڑی ہوتی ہے. زندگی میں ایک لمحہ مل جائے اور اس لمحے میں توبہ ہو جائے تو وہ بھی شب بارات اور لیلۃ القدر جیسی برکات لے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھ سے قبل ہمارے معزز مہمانوں نے گفتگو کی. آپ کا سوال بھی بہت خوبصورت ہے، مگر ابھی جو میں نے گفتگو سنی ہے میں اسی کے تسلسل میں اس کے ایک اور جہت سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے رب کی عطا اور ایک ہے بندے کا لینا. رب کی عطا میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے. بندے کے لینے میں کمی بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور ظرف کم بھی ہو سکتا ہے. صحیح. شب بارات کو سمجھنے کے لیے لیلۃ القدر کی تعین کی بات کی میرے فاضل ساتھیوں نے. تو اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں کہ لیلۃ القدر کا تعین ہوتے ہوتے کیوں رک گیا تھا. واہ 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 واہ. کہ لیلۃ القدر کا تعین ہونے لگا تھا. واہ. جبرائیل محو سفر آ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر بتا رہے ہیں اور میں نہیں ہوئی. کیوں؟ میں باہر کسی کا مخاصمہ ہو گیا، کسی کے آپس کی تکرار ہو گئی، ذاتی لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات کا تعین روک دیا گیا. 1000 حکمتیں ہوں گی. میں نے ایک مثال دی ہے کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت اجتماعی طور پر عطا فرماتا ہے. توبہ ویسے انفرادی کام ہے، مگر شب بارات وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اجتماعی لبیک سننا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. وتوب الی اللہ جمیعا.
اللہ اجتماعی طور پر بندوں سے معافی سننا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر میں اپنی اس بات کی تائید میں تھوڑی سی بنیاد بیان کروں تو یہ ہمارا رائٹ ہے، حق ہے۔ ایسی راتیں، ایسے لمحات، ایسے پیکیجز ہم انسانوں کا حق ہے۔ انسان ہمیں اللہ نے کہا ہے، صحیح۔ آدم کی اولاد کو یا ایھا الناس، انسان اللہ نے فرمایا ہے۔ لفظ انسان کا مادہ یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے۔ ہاں، اگر انسان حقیقی محبت شناس ہو جائے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ سے حقیقی محبت کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر دے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا کہنے۔ یہ تو ہو گیا انس کا، مگر اے اللہ تو نے نسیان کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، انس والوں کو تو، تابعداروں کو تو ولی بنا دیا۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے رمضان ہے، نہ ان کے لیے لیلۃ القدر ہے، نہ ان کے لیے شب بارات ہے، نہ ان کے لیے توبہ ہے، نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے دوزخ ہے، اجر کے طور پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہمارے لیے ہے اسی نسیان کی وجہ سے ہے اچھا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب خطا کرنے کا مادہ دیا، پتلا بنایا، تو اس کے بدلے اللہ نے انعامات رکھی۔ اب اگر نسیان میں مبتلا ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ اب فرمایا لا تقنطوا من رحمت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ اب مایوس نہ ہونا، اس نسیان کی وجہ سے اگر تو چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہو جانا صحیح ہے، یہ اور بات ہے، اور گناہ پہ ڈٹ جانا یہ اور بات یہ ہے۔ شیطان کا عمل ہے۔ اب اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہونا، اب اللہ حکم دیتا ہے تو توبہ کر۔ مولا توبہ کروں گا تو فرمایا ان اللہ یحب ہائے التوابین۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان تو اللہ۔ میں اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں، شریعت پر عمل جس نے کیا وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے خطا ہو گئی، تو نے توبہ کیا، تو میرا محبوب بن گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یحب التوابین، پھر تو پاک ہو جائے گا تو تجھ جیسے پاک لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا بھائی بہت خوب۔ اچھا، یہاں پہ ایک لطیف جملہ اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ رب تعالیٰ نے کتنی مرتبہ بہانے سے یہ کہا کہ ان اللہ یحب المحسنین توابین، حب یعنی محبت کا تو وہ اظہار کرتا رہا، ایک پل کے لیے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی عدم محبت ہی نفرت ہو سکتی ہے، مگر وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ توبہ کرو، پلٹ آؤ، میں تیار ہوں تمہارے سارے گناہ بخشنے کے لیے سوائے شرک کے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، شب برات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج کی رات کی اہمیت آپ کے ہاں کس طرح سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے کس طرح سے آپ نے تعلیمات حاصل کی ہیں آج کی رات کے حوالے سے خاص طور سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت لیتے ہیں آج کی شب کے بارے میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب آج کی شب کے متعلق سوال کیا گیا، امام علیہ السلام نے پھر اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام اور امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام اور پھر انہوں نے پاک پیغمبر سے زبان وحی سے جو سنا اس کو اس انداز سے بیان کیا۔ یعنی روایت تو اصل میں کلام تو رسول اللہ کا ہے، حدیث تو پاک پیغمبر کی ہے، اور ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے وہ ہم تک آ رہی ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے، یعنی شب برات، لیلۃ البرات جو ہے، یہ سال کی تمام راتوں میں شب قدر کے بعد باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ یعنی پورے سال کی راتوں میں سے سب سے افضل ترین رات شب قدر ہے رمضان میں، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لیلۃ البراءت ہے، شب برات ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ جو شب ہے اس کا نام ہے لیلۃ البراءت، آزادی کی رات۔ اب اس رات میں جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، لیکن برات یعنی بری، اگر کسی کے خلاف ایف آئی آریں کٹ جائیں، کوئی مقدمہ قائم ہو جائے اور اس کو رہائی مل جائے، بری ہو جائے، کیا خیال ہے وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جھومے گا، خوشی منائے گا یا نہیں منائے گا؟ اس کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک مقدمے میں بری ہو گیا جو دنیاوی مقدمہ تھا اور اس کے اوپر کوئی دنیاوی سزا تھی، سال 5 سال 10 سال کی، اس سے وہ بری ہو گیا۔
تو جس رات کو جہنم سے آزاد ہو جائے او ہو اسے جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ واقعاً اگر آج کی رات کو کوئی اس طرح گزارے کہ اپنے گناہ معاف کروا لے تو اس کا حق ہے، خوشی منانا اس کا حق ہے، جشن منانا اس کا حق ہے۔ اور ہمارے ہاں تو آج کی رات جشن کی رات اور خوشی کی رات اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت کی روایات کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق اور علماء امامیہ کی تحقیق کے مطابق آج ہی کی شب یعنی شب براءت میں جو سحر کا وقت ہے، اس سحر کے وقت سلطان العصر ولی العصر پاک پیغمبر کے برحق 12ویں جانشین سرکار امام مہدی علیہ السلام ان کی ولادت ہے سن 255 ہجری میں۔ البتہ اس ولادت نے اس شب کی فضیلت میں اور اضافہ کر دیا۔ اصل میں تو شب برات پہلے ہی سے ہے، پاک پیغمبر ہمیں شب برات دے کر گئے ہیں اور پاک پیغمبر نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، رسول اللہ نے اس کے اعمال بیان کیے ہیں، ہم اسی رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں ہی اس کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں اور اس کے اعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن 255 ہجری میں امام زمانہ کی جو ولادت ہوتی ہے تو اس سے ہماری خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، صحیح، کیونکہ ائمہ اہل بیت کے ارشادات ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہماری خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، تو ہم انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے آج کی شب کی بے حد فضیلت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں پروردگار عالم بے حد و بے حساب اپنا لطف و کرم اور فضل اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور سوال یہ علامہ صاحب کہ وہ کب نہیں کرتا؟ یعنی آج کی شب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے حساب دیتا ہے، وہ تو کب روکتا کب ہے، دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ میں نے اس میں استفسار کرنا ہے مفتی فضل سبحان صاحب، کب ایسا وقت ہے کہتا ہے آج نہیں دوں گا، آج نہیں سنوں گا، آج رزق نہیں دوں گا، آج میں دعاؤں کے دروازے بند کر دوں گا، وہ کب ہوتا ہے؟ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ مجھ سے پہلے بہت اچھی بات ایک نقطہ آیا تھا کہ ایک ہے اللہ کی عطا اور ایک ہے بندے کا اس کو لینا۔ واہ واہ، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، وہ تو ایسا کریم ہے، اذا قدر عفا، اذا وعد وفا، اذا اعطى زاد على منتهى الرجا ولا يبالي كم اعطى ولا من اعطى وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى۔ وہ تو ایسا کریم ہے، یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، یتفضل علینا بدون مسئلة ولا سوال، یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کی رات ہے، جن کی برات ہو گئی وہ جشن منائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میری بخشش ہو گئی۔ یہاں تو فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچے بخشش نہیں ہوئی، شرک کیا بخشش نہیں ہوئی، حسد کینہ بغض مسلمان کے لیے دل میں لے کر پھرتا رہا، بخشش نہیں ہوئی، والدین کی نافرمانی کی بخشش نہیں ہوئی، صلہ رحمی کو ختم کیا بخشش نہیں ہوئی، کسی کو قتل کیا بخشش نہیں ہوئی، شرابیں پیتا رہا بخشش نہیں ہوئی۔ ہم تو ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں سے تو زمین کی چھاتی اور آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترساں ہیں۔ پہلے تو ہم ڈرے اس بات سے، اور دوسری بات اگر بخشش جن کی ہو گئی تو اسلام میں خوشی اور غم کے لیے باؤنڈریز ہے، جیورسڈکشن ہے، خوشی میں لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور دوسری بنیادی بات کہ دیکھیں کچھ اجتماعات ہیں جو ثابت ہیں اور کچھ خلوت کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوافل کی ناقدری نہ کرو۔ کیا مطلب یہ ایک بادشاہ کسی کو کہے تم پرائیویٹ ملنا، پرائیویسی میں ملنا، خلوت میں ملنا، راز و نیاز کی باتیں ہوگی، اور آپ جم غفیر لے کر اس کے دربار پر چلے جاؤ، آپ نے چانس کو مس کر دیا۔ یا تو آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو ایسے سیراب کرو، کچھ نیکیاں ایسی ہو حل لک سر عند اللہ لا یعلمها الا اللہ۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیند محو خیال یار ہو۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کرتا ہے آج میں خوش قسمتی سے جھوم اٹھوں۔ یعنی تو شب برات کی فضیلتیں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، جیسے کہ علامہ شبیر حسن طاہری صاحب نے فرمایا
کہ ہمیں اس حوالے سے محتاط بھی رہنا چاہیے. آزادی کا جشن بھی ہو, سرور بھی ہو, مگر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, راستہ اس نے عطا کر دیا ہے, شکر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں یا کفر کرنے والوں میں سے. شاکر کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, اس کا انداز ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انداز فاتح مکہ کا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخل ہوتے وقت کا ہے. یعنی استغفار اس کے لبوں پہ ہوتا ہے اور عاجزی و انکساری ہوتی ہے اس کی خد و خال میں, اس کے انداز میں. میں نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, میں نے اس کے بعد لوٹ کر آنا ہے. میں اس لیے بھی خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس پیاری سی رات میں مجھے علماء کرام کی صحبت نصیب ہوئی ہے, اور وہ چیز میں نے نشر کر کے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. سلامتی اور خوش آمدید. شب بارات کی یہ خوبصورت سی بزم, علماء کرام کی خوبصورت سی گفتگو, اس کو محو رونق کیے ہے اور مزین کیے ہوئے ہے. میں آپ سے ایک درخواست دل سے کرنا چاہتا ہوں, اور اب تعالیٰ نے یہ توفیق مجھے دی ہے, اور میں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے علماء کرام کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی ہے. دیکھیے, علم ہی ہے وہ شے کہ جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے, اور یہی وہ نوازش ہے رب تعالیٰ کی کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. خاص طور سے دین کا علم, وہ جس سے محبت اور الفت کا اظہار کرتا ہے, جس کے لیے وہ یہ انتظام کرتا ہے, وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. علماء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی وقف فرما دی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اس کے نبی کی محبت, اور اس کے چاہنے والوں اور اس کے چاہے گئے والوں سے محبت کرنے میں, اطاعت کرنے میں. لہٰذا یہ جو خاص پروگرام ہے الف لام میم کا, جی ٹی وی کا, وہ فقط ایک سیزن کا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ پورا سال الف لام میم خدمت کرتا ہے اور علماء کرام کے بیانات نشر کرتا ہے, سوال کرتا ہے, اور یہ سلسلہ رمضان میں ببانگ دہل ہوتا ہے, یعنی اپنے کمال پر ہوتا ہے. لہٰذا اس سال بھی انشاءاللہ رمضان الکریم میں عرفان رمضان کے نام سے ایک ایسی نشریات ہوگی جو میں کہہ سکتا ہوں اپنے محبوب کی زبان میں کہ پلانٹ ارتھ پہ اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یعنی اس کی وجہ محبت, اتفاق, اختلاف بھی حسن اختلاف سے, اور اپنے تحقیقی مطالعے کو پیش کرنا, اور ایک ایسی رنگ میں محفل کو انجام دینا کہ جہاں پہ لوگ سیکھیں, استفسار کر سکیں, معرفت حاصل کر سکیں. گفتگو ہو رہی تھی, مفتی فضل سبحان صاحب نے اس میں اضافہ فرمایا اور اس رب تعالیٰ کی شان بیان فرمائی. شب برات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا علامہ شبیر حسن طاہری صاحب سے, آج کوئی شخص اگر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ اعمال کیا ہوں گے کہ جن کو وہ بچا لائے؟ کون سی نمازیں وہ پڑھے گا, کون سے اذکار وہ کرے گا, کس قسم کی چیزوں کو وہ فالو کرے گا تاکہ اس کی رات ایک اچھے, قائم, زاہد, متقی انسان کی رات کہلائے؟ خوب, بہت اچھا سوال ہے. میں ذرا جلدی سے وہ اعمال بیان کر دوں کہ جو شب بارات کے, تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور اصل اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور یہ رات جو ہے وہ اعمال میں گزاریں, فضولیات میں نہ گزاریں, بلکہ اعمال میں لوگوں کے. تو سب سے پہلا عمل جو ہے ائمہ معصومین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں شب برات کا سب سے پہلا عمل غسل ہے. اس نیت سے کرے گا کہ غسل شب برات کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, اور یہ غسل غروب آفتاب کے نزدیک کرنا چاہیے, اور نماز مغربین کو اسی غسل کے ساتھ بجا لانا چاہیے. دوسرا عمل یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا, پھر 4 رکعت نماز پڑھے گا, پھر 10 رکعت نماز پڑھے گا. اور ان کی تفصیل جو ہے وہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. 2 رکعت نماز کو میں بتا دوں کیونکہ یہاں وقت کم ہوگا, کہ 2 رکعت نماز کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو نیت کرے کہ 2 رکعت نماز سے شب برات پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ کافی ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. تو یہ ارادہ ہی نیت ہے. اس کی پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی جائے گی. دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے گی. نماز کے سلام کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی, 33 مرتبہ سبحان اللہ, پھر 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر. پھر کچھ دعائیں ہیں جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھا جائے گا. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل اس شب کا جو بہت ہی اہم عمل ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اچھا, کہ مومن کو چاہیے کہ اس شب میں زیر آسمان کھڑے ہو کر مکان کی چھت پر چلا جائے یا کسی بھی کھلی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے. چوتھا عمل جو اس شب کا انتہائی اہم عمل ہے وہ دعائے کمیل ہے. امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کی دعائے کمیل جو ہے, ویسے تو وہ دعا ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, عموماً شب جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے, وہ توبہ و استغفار کے لیے, اور اس دعا کی برکتیں بہت زیادہ ہیں.
لیکن اس شب کے اعمال میں شامل ہے، صحیح۔ اور اس دعائے کمیل کا اسی شب میں ورود بھی ہوا ہے، صحیح۔ تو لہٰذا وہ اس کا اہم ترین عمل ہے دعائے کمیل جو ہے۔ اور اس کے بعد جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس پوری رات میں شب بیداری کرنی ہے، اچھا، شب بیداری کرنی ہے، اور رات کو نوافل میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، توبہ میں، استغفار میں، دعا و مناجات میں، اور خصوصاً وہ دعائیں کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، ان کی تلاوت کرنی ہے۔ الغرض یہ کہ پوری رات عبادت میں گزارنی ہے، نوافل میں گزارنی ہے، قیام، رکوع، سجدے، پروردگار کو راضی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، توبہ استغفار، اور جب دعائیں مانگے تو بخالت سے نہیں، کنجوسی سے نہیں، سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگنا، برادران اسلامی اور برادران ایمانی کے لیے بھی مانگنا ہے، تمام امت کے لیے مانگنا ہے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگنا ہے، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور سب کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اپنے لیے جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسی دعاؤں کو پسند کرتا ہے کہ جن دعاؤں میں ہم دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی زیادہ دوسروں کے خیر خواہ ہو جائیں۔ ہاں، خیر الناس من ینفع الناس، واہ واہ، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، جو دوسروں کے لیے زیادہ سود مند ہو، جو دوسروں کے لیے اچھا دعا میں بھی دوسروں کو مقدم رکھنے کا یہی ایک فلسفہ ہے، تاکہ ہمارے ارادے میں، ہماری نیت میں وہ چیز آ جائے کہ ہم اپنی ذات سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں۔ پروردگار ہمیں دوسروں کا خیر خواہ دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کا ہمدرد دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے اوپر مہربان دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کی احادیث قدسیہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ جب تم دوسروں پر مہربان ہوتے ہو تو میں تمہارے اوپر مہربان ہو جاتا ہوں۔ اس وجہ سے حتیٰ نہ صرف یہ کہ انسان پر بلکہ کسی جانور پر بھی اگر انسان مہربان ہو جائے تو اللہ کو یہ بات بھی پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی جانور کی بھی ضرورت کو، اس کی بھوک پیاس کو انسان مٹا دیتا ہے تو خداوند عالم اس سے بھی بہت راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوقات پر بندے کو مہربان ہونا چاہیے، اور اس رات کا یہی فلسفہ ہے۔ اور اس رات کو تو میں مفتی فضل سبحان صاحب کی اور دیگر احباب کی اور علماء کرام کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جشن منانا چاہیے، اور اس کی باؤنڈریز ہیں، اختلاط۔ ہمارے ہاں تو اس حد تک احتیاط کی جاتی ہے کہ شادی بیاہ میں جب علماء کرام کے پاس لوگ نکاح کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ آج کل وہ مخلوط گیدرنگ کا ایک سلسلہ مکس گیدرنگ کا شروع ہو گیا ہے نا، تو اب ہمارے علماء کرام تو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی مکس گیدرنگ تو نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں شادی میں مکس گیدرنگ ہو رہی ہو تو اٹھ جاتے ہیں، ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، ہمارے دوست بھی اٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھائیں گے، یا تو یہاں بیچ میں آپ پردہ کریں، اور نہیں کرتے تو ہم نکاح ہی نہیں پڑھاتے۔ تو یہ علماء کرام تو اس حد تک سختی کر رہے ہیں، اب شادی سے زیادہ ظاہراً خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال خوشی کی باؤنڈریز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال حرام ہو جائے گا اور حرام حلال ہو جائے گا، حرام حرام ہی رہے گا، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ خوشی منانے کا اور جشن منانے کا غرض بالکل یہ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، یقین جانیں، ورنہ وہ چاہیں تو عدت میں بھی نکاح پڑھا دیں، اس کو ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے، یہ کام علماء کرام کا ہی ہے۔ مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں، صاحب وہ سوال وہیں پہ ہے، اس میں تشنگی بھی ہے۔ جب میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ عبادات کا طریقہ کار اگر ہے تو وہ کیا ہے، ایسے ہی آپ سے پوچھوں گا کہ صلاۃ التسبیح کا اگر طریقہ کار ہے تو وہ کیا ہے؟ باجماعت ہوگی، فردن ہوگی، رات تہجد میں گزرے گی، صبح کا روزہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ رات ہے تو یہ توبہ کے لیے اور عبادت کے لیے، صحیح، کوئی ایسی مخصوص عبادت کی جس کی پابندی لگا دی ہو کہ آپ نے یہی کرنا ہے، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک، میں اسی جگہ سے اگر اس کا آغاز کروں کہ قبرستان جانے کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا یہ شب بارات ہے، تو بجائے مسجد جانے کے یا مدینہ سے حرم جانے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جا رہے ہیں، ایسے ہی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ قبرستان گئے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا اسی رات بتانا کہ قبرستان گئے ہیں تو سنت ثابت کرنے کے لیے ایک بار بھی کافی ہے، ایسے ہی ہے، جو ہے سنت، اگر آپ نہیں گئے تو گناہ گار نہیں۔ تو اس رات قبرستان جانا سنت مصطفیٰ ہے، وہ اس میں اب دوسری کی خاص وہ رات ہے، 15 ہے، نصف شعبان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا فرمانا کہ وہ قبرستان گئے، صحیح، تو اگر اس کو پازیٹیو انداز سے دیکھیں کہ مسجد میں آقا جاتے اللہ سے بات کرتے، جی، عرش پہ معراج پہ بھی گئے، قبرستان جانے کا ظاہری طور پر مقصد یہ نظر آ رہا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو معصوم عن الخطا ہیں پھر بھی 100 بار توبہ فرماتے ہیں۔ اللہ، جب میرا دل یہ کہتا ہے کہ آقا نے شب بارات کی برکات دیکھی، آسمان دنیا کا نزول اور اجلال دیکھا، تو میرے آقا اپنے مومن امتیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے کہ سجدہ یہاں کروں گا، جو رحمت نازل ہونی ہے وہ ان مومنین کے قبروں پر بھی آئے، اللہ اکبر، واہ واہ، اور بتا دیا کہ توبہ آنسو بہانے کے لیے اگر قبرستان کا انتخاب کریں گے
تمہاری توبہ کی وجہ سے جو تم پر رحمت نازل ہوگی، یقینی بات ہے کہ تم جن کے پاس بیٹھے ہوگے۔ علماء کرام اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر مجمع میں ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرتی ہے، اسی کو صحبت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ کا وہ پہلے والا سوال کہ عبادات، تو اگر اس نیت سے وہ جاتا ہے تو یہ عبادت کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے۔ توبہ کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ واہ، بہت قیمتی سوال ہے یہ، واہ واہ۔ واہ، آپ نے فرمایا میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ آہا، بعد از نماز عشاء میں ایک حصہ اپنے نانا پر صلاۃ و سلام بھیجتا حق، واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ہوں۔ رات کے دوسرے حصے میں میں استغفار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ نبی پر درود، پھر اپنے گناہوں کی معافی، اور رات کا تیسرا حصہ میں نوافل یا سجدوں میں گزارتا ہوں۔ اللہ اکبر، یوں صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جامع ترین جواب ہے۔ کیا بات ہے۔ اب صلاۃ تسبیح کا اگر آپ کہیں کہ میں کہوں کہ وہ جماعت سنت ہے تو وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ انفرادی طور پر نوافل ہیں، لیکن چونکہ عوام الناس اس کو نہ کما حقوق ذاتی طور پر کر سکتے ہیں، نہ اس کے طریقہ کار ہر سال وہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے اس کو پھر اجتماعی توبہ اور اجتماعی دعا کے لیے صلاۃ تسبیح کا جو اہتمام کیا جاتا ہے صحیح، وہ جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں اور ہوتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ علماء کرام اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیگر نوافل کا جو ذکر ہے، کہیں 12 نوافل کا ذکر، وہ اصحاب کرام سے مولا کائنات اور ام المومنین حضرت عائشہ قبرستان والی دعا بھی نقل فرماتی ہیں کہ حضور یہ دعا فرما رہے تھے اور صبح فرمایا کہ عائشہ یہ دعا باقی لوگوں تک بھی پہنچا دے۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ مفتی رفیق سلوی صاحب، وہ بات بھی مجھے یاد آئی، جیسے کہ مفتی فضل سبحان صاحب نے رجب کی دعا یاد دلائی ہمیں کہ پروردگار شعبان، رجب اور پھر رمضان، وہ اس دعا پہ بھی آپ نے نقد کیا تھا کہ یہ صحت اس کی صحیح نہیں ہے۔ اس سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی بیان فرما دیں، آپ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل میں جو ذکر کر رہے تھے، آپ نے سوال کیا تھا مفتی سبحان حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ کیا صرف برات یا مغفرت اسی رات ہوتی ہے؟ بڑا اہم سوال تھا۔ میرا اللہ تو ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہر رات 12 مہینے، اور اللہ رب العزت ہر رات آ کر صدائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، حل من مستغفر، کوئی ہے توبہ کرنے والا، صحیح، کوئی ہے مجھے منانے والا، کوئی ہے رجوع اللہ کرنے والا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے ربانی صاحب، اللہ رب العزت کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ فرماتے ہیں یابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو جب بھی دعائیں کرتا ہے، جب بھی تو معافی مانگتا ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ جب بھی تو ہاتھ تو مانگنے والا تو بن۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہمارے منانے میں دیر ہے، میرے اللہ کے مان جانے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ کوئی دیر نہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور تو اتنا گناہ کرے، پھر تو توبہ کرے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ صحیح، اللہ رب العزت کی مغفرت ہر ٹائم، بندہ مانگنے والا تو ہو، بندہ توبہ کرنے والا تو ہو۔ کوئی قابل تو ہو، ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ منزل ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے یوں متعین نہیں کی قدر کی رات کو، کہا آخری طاق راتوں میں تلاش کریں، تاکہ بار بار میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں۔ ان اللہ یفرح بتوبۃ عبد، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ، میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، گناہوں سے معصوم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انی لاستغفر فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ سے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کائنات کے امام۔ تو لہذا ہمیں وہ جائز کام کریں۔ آپ نے سوال کیا ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے، جو جائز ہے عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کریں۔ انفرادی اگر عبادت کرنی بھی ہے، وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ جہاں اللہ کے رسول میں نے کہا سندن تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے، آپ کریں، لیکن انفرادی کریں، کوئی خلل نہ ہو۔ آپ کا
رب کا اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، حلوے، مانڈے، آتش بازی، غلط عقیدے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں لہذا کھانے بناؤ اچھے اچھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیے روحیں کیسے لوٹ کر آتی ہیں؟ اگر روح جہنم میں چلی گئی، اگر سجین میں چلی گئی، اگر نکارہ روح ہے تو اس کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر جنت میں چلی گئی، علیین میں چلی گئی، وہ جنت چھوڑ کے زمین میں کیسے آئیں گی؟ اسی طرح آتش بازی اسلام نے نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا، دین نے نہیں کہا۔ وہ جو مجوسیوں کی، آتش پرستوں کی رسمیں ہیں وہ ہمارے اندر آئی، ہندوؤں نے اختیار کی، ہندوؤں سے ہم نے لی۔ اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ وہ جو کتاب و سنت، آپ عبادت کریں اگر کرنی ہے، آپ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اسی طرح چراغاں کرنا، روشنی کرنا، ساتھی ذکر کر رہے تھے، اور اس نیت سے، حالانکہ یہ بھی کوئی اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، خاص طور پر شروع کر دیتے ہیں لوگ، یہ کر دیتے ہیں کسی اور کی رسم مسلمانوں میں رائج کر دی گئی اور مسلمانوں نے اس کو پکڑ دیا اور اس کا اہتمام کر دیا۔ بھائی بہت خوب، دل کرتا ہے سورہ مدثر کی بھی تلاوت ہو، دل کرتا ہے کہ میں بتاؤں کہ رب تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ قم فانذر، اٹھو، اور کتنے پیارے انداز سے پکار رہا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور ہاں، دل میرا یہ بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس معاملے میں بھی اعتدال کا قائل ہے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ یہ بھی نہ ہو کہ کسی سے زیادہ کی امید رکھی جائے، اضافی کی امید رکھی جائے، یہ بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا جب وہ کہتا ہے، وہ پیارا انداز اس کا ہے، وہ اپنے محبوب سے کیسے مخاطب کرتا ہے، مگر یہ رات اٹھ کے جاگ کر ایسے کام کرنے والی رات ہے کہ جس میں آپ کے اندر کا ایمان جاگ جائے اور رمضان الکریم کے لیے آپ بیدار اور طلبگار ہو جائیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، میں نے مفتی نوید عباسی صاحب کی جانب بڑھنا ہے، ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار ہے۔ سلامتی ہے، شب برات کی ایک خوبصورت سی بزم، علماء کرام کی موجودگی، فصاحت اور بلاغت کا یہ سفر، اور معرفت، اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ کہ زہد، تقوی، عبادات، اعمال، ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون سا سوال ہے جو میں نے ابھی تک نہیں پوچھا؟ اور اگر نہیں پوچھا تو وقت ہے، میں پوچھ بھی لیتا ہوں۔ گفتگو جو ہماری چلی وہ اس بنیاد پہ چلی کہ رب تعالیٰ کسی بھی وقت ایسے میں اظہار نہیں کرتا کہ نہیں مانگو، معاذ اللہ اس وقت نہیں دوں گا، اس سے تو ہر وقت مانگا جا سکتا ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ پرسنل میٹنگ کا ٹائم ملا ہے، نوافل کا ٹائم ملا ہے، ایکسٹرا ٹائم ملا ہے، تو دوڑیں اور دوڑ لگائیں اللہ رب العزت کی طرف۔ قرآن میں کہتا ہے دوڑو مغفرت کی طرف اور اس ٹھکانے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، بہترین ہے، اس میں تو خالدین فیہا کا تقاضا ہے۔ مگر ہم جب ذکر کر رہے تھے عبادات کا، مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، آج کی رات کو جس طرح کہ مفتی رفیق سلفی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کی آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی مذمت کر دی کہ جی یہ چیزیں نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، یہ رسم نہ ہو، یہ آپ ہی کا حق تھا اور یہ آپ ہی کر سکتے تھے۔ مگر اس حوالے سے ذرا میں نے چاہا کہ سوال پوچھوں، صلاۃ التسبیح ہو یا دیگر عبادات ہوں، اجتماعی حیثیت میں کیسے ہو؟ یعنی آج میں نے مسجد میں جانا ہے، وہاں میں نے عبادات کا پروٹوکول فالو کرنا ہے، یا میں نے مصلی بچھانا ہے اور رات میں گھر میں نے عبادت کرنی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کا مجموعہ فتاوی ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصۃ کما کان یفعل طوائف من السلف فہو احسن۔ اللہ، یہ علامہ ابن تیمیہ کے لکھتے ہیں کہ جب انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، فَهُوَ احسن، یہ بہت خوب بات ہے۔ اب میں سلفی صاحب کی بات مانوں یا ابن تیمیہ صاحب کی بات مانوں، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جماعت کے ساتھ سلف نماز پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ سوال فرض نماز کے متعلق تو نہیں ہے، وہ تو نصف شعبان کے متعلق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے علامہ ابن تیمیہ اس کو احسن کہہ رہے ہیں۔ یہ جو چاہیں کہتے رہیں، اور صرف یہ ابن تیمیہ نہیں، اور کئی لوگ، عبداللہ روپڑی صاحب کا فتاوی اہل حدیث آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت ظاہر ہوگی، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ کثیر لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ جناب جب میں خود پروگرام کے آغاز میں مذمت کر رہا ہوں، دیکھیے ہمیں عقیدہ بتانے میں، اپنا نظریہ بتانے میں اہل سنت کا کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. حضرت بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا، وہ ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. ہم معصوم نہیں، ہم محفوظ مانتے ہیں. ہم جو انبیاء ہیں صرف ان کو انسانوں میں معصوم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسے انہوں نے بیان کیا حضرت امام مہدی کے حوالے سے، ان کے ہاں پیدا ہو گئے، روایات موجود ہیں. ہمارے ہاں وہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ پیدا ہوں گے. یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، علامہ صاحب کو تو خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں اب عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی کھانا بناتا ہے تو کھانا کس نے یہ کہا ہے اور کس نے یہ لکھا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب یہ کھانا آ کے روح کھاتی ہے، روح خوش ہوتی ہے، یہ کس نے کہا کہ روح پلٹ کے آتی ہے؟ ہمارے کس مستند عالم نے یہ لکھا ہے؟ جب آپ یوں اسلام کا نام لے کر، قرآن اور حدیث کا نام لے کر بلڈر کرتے، پوری امت کو آپ مشرک قرار دیتے، پوری امت کو بدعتی قرار دیتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم یہ سوال کرتے، آپ نے جناب ایک لاٹھ لی ہوئی ہے اور آپ میدان میں اتر گئے. مجھے یہ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ کام کرو، یہ حلوہ پکاؤ اور اس طریقے سے روح آتی ہے؟ آپ نے یہ الزام لگایا تو لگایا کیوں ہے؟ اس کا جواب آج آپ کو دینا پڑے گا. کس نے لکھا ہے؟ یہ میں پوچھ لیتا ہوں ان سے جب میں گفتگو کرتا ہوں. بس یہ آپ نے مجھے نہیں یہ طریقہ نہیں. دیکھیں نا آپ قرآن، میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر آپ بلڈر کرتے ہیں. آپ مجھے موقع دیں کہ بتائیے. میری آواز شاید ان سے بھی بڑھ جائے، میرے جذبات شاید ان سے بھی بڑھ جائے، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں. جی بات یہ ہے، یہ انہوں نے مذمت کی اچھی بات ہے، میں نے کب کہا، کیا کہا، کس طرح کہا، آپ اس کو کوٹ کریں. اگر آپ منع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ان کی بات، یہ علماء کی مجلس ہے، جو آیات کی تو نہیں ہے نا. آپ علماء کی مجلس میں علماء کی بات کریں. آپ کون ہے؟ خرافات کس کی آنے ہیں؟ آپ اگر زور سے بولیں گے، نہیں خرافات کس کی آنے ہیں؟ یہ جو نقطہ اٹھایا ہے مفتی نوید عباسی صاحب بات کریں، یہ کون سی بات ہے؟ میں اب اس موقع پر ایک منٹ مفتی صاحب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے مسجد میں. مجھے یہ بتائیے، مسجد میں آپ لائٹ کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے سیدھے سیدھا. اگر آپ جس کو بدعت کہتے ہیں، یہ لائٹنگ حضور کے زمانے میں تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں ایک دیا، ایک سلائی جلتی تھی، دیا سلائی. اور پھر وہ جو تمیم داری آئے، انہوں نے ایک موقع پر مسجد کے اندر کئی دیے جلائے. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، کیا سب مسجدوں کے بڑے بڑے مینار میں حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ یہ سب بدعت آپ خود کرتے ہیں اور بدعتی ہونے کا دوسروں کو الزام لگاتے ہیں. نہیں، پانی کی بات نہیں ہے، پوری امت کو. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم آتش بازی کو ناجائز کہتے ہیں. کوئی شب برات کرتا ہے، کوئی فائرنگ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے. میں کہتا ہوں مرد و زن کا اختلاط، میں یا رسول اللہ کہنے والا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کرے کسے باشد، وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے. کوئی قبرستان میں جا کر مرد و زن کا اختلاط کرتا ہے. لیکن آپ ان ناموں کو کوئی کرے، کوئی جائل جا کے قبر پہ سجدہ کرے، آپ کہیں اہل سنت کرتے. اہل سنت قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے، اس قبر والے کے لیے بھی اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ایک مزے کی بات، اگر یہ نہیں کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو غصہ کرنے کی کیا؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مفتی فضل سبحان صاحب نے آغاز میں ایک بہت پیاری بات کی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی غلطی ہے تو میں ہی اس کو ٹھیک کروں گا، سامنے والے کو بھی موقع نہ ملے اور سامنے والے کی بھی غلطی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ذرا بیان فرمائیے. یہ سوال بھی میرا رکھ لیجیے گا، سارے اختتام لمحات میرے پاس صرف 2-4 منٹ ہی بچے ہوں گے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے کہ آج کی رات کوئی ایسی چیز ہم سے چھوٹ نہ جائے جو کرنے والی ہو. دیکھیں، سورہ قدر کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے روح المعانی کے اندر کہ اللہ پاک کو رونے والوں کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اصل میں عبادت سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں. مجھ سے پہلے جو بات ہوئی اس میں ایک بات یہ آئی کہ دیکھیں دعا میں دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور ایک جگہ فرمایا کہ غائب کے لیے دعا اسرع اجابہ، اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک موقع پر آپ نے دعا کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا. ایک آدمی آ کر جلدی کہنے لگا اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. دعا کا طریقہ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر آقا پر درود ہو، اس کے بعد اپنی ذات سے ابتدا کی جائے، پھر اولوں کے لیے مانگا جائے.
صحیح۔ جو اپنے لیے نہیں مانگتا گویا کہ وہ استغنا برت رہا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جہاں تک عبادت کی باتیں دیکھیں، احناف میں البحر الرائق میں بات موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نوافل کی جماعت مکروہ ہے، اور اگر ان الجماعت بالتطوع علی سبیل التداع یکرہ، خصوصاً جب آپ لوگوں کو بلا رہے ہو کہ آؤ جماعت ہوگی، تو یہ فقہ حنفی میں البحر الرائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس میں مکروہ لکھا ہے۔ ہاں اگر آپ نے ایک دو بار کسی کو سکھانے کے لیے، جیسے شبینہ میں لوگ کرتے ہیں، بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی تداعی نہ ہو، اس کی طرف دعوت نہیں دی جائے۔ اور میرے خیال میں ہمارے درمیان جو بھی اختلافی نوٹ ہو اس کو ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اور بالکل جو ہے وہ پولائٹ وے میں بیان کریں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ ہمارے لیے ہیں۔ تو ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو یا حاضرین کو بالکل ایسا میسج نہ دے کہ وہ علماء کے بارے میں اس سے بدظن ہو جائے۔ ہر طرف سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا جو ہے مدعا بیان کریں اور دوسرے کا نام لے کر اس کو کریٹیسائز نہیں کریں۔ نوید عباسی صاحب کا جو غصہ تھا اس کی ایک وجہ میں سمجھ چکا ہوں کہ دیکھیں ان کے علماء بھی ان چیزوں کی بالکل ترغیب نہیں دیتے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شروع میں انہوں نے ان تمام بدعات کو کریٹیسائز کیا، اس کی تردید کی۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر ہم بار بار ان باتوں کو بالکل نہ اچھالے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پینل کی گفتگو کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد کی میرا دل ہے آج میرا دل ہے، میں آپ کو مزاحم کروں گا، مفتی اجاز صاحب سے اگر نعت سن لی جائے، کیونکہ مفتی فضل سبحان صاحب سے آج ہم نے قرأت کی ہے، یا تو مفتی رفیق سلفی صاحب سے سن لی جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نوید عباسی صاحب سنائیں گے۔ دیکھیے میں اس میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم قطعاً نہ غصہ کرتے نہ کچھ، جب میں ایک چیز کی مذمت کر رہا ہوں آپ بار بار مجھے آر کیوں دلا رہے ہیں؟ کیا یہ اہل سنت و جماعت جو پاکستان میں، دیکھیے جو حضرت نے کہا نا فتح جو حنفی ہیں، احناف کا یہی مذہب اور یہی مسلک ہے کہ ہم جماعت کے لیے، اور کسی مسجد میں اگر ہمیں پتہ لگے کہ کوئی یہ اعلان کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ یہ ہوگی، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم خود منع کرتے ہیں۔ ہاں کسی مسجد میں لوگ جمع ہو گئے اور امام صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ پڑھا دیں، ہم اکیلے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے یا کوئی نفل، تو آپ پڑھا دیں۔ اگر کوئی امام پڑھا دیتا ہے تو چونکہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہے تو قرات کے ساتھ وہ پڑھا دے، اس لیے ہم اس کو سر عام وہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ ان علماء کرام سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے اس اونچا بولنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس اونچا بولنے سے ہوتا یہ ہے، سلسلہ یہ ہوتا ہے اویس ربانی صاحب کہ ملحدین کو موقع ملتا ہے۔ میں نے ان سے 3 دفعہ پہلے بھی گزارش کی، لیکن جب بار باپ آپ چونڈی کاٹیں گے تو پھر یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اگلی بات میں کروں، آپ نے صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے پوچھا تو میں عباسی ہوں، سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا، حضور نے ان کو ایک نماز تعلیم فرمائی۔ روایت پر آپ بھلے کلام کرتے رہیں لیکن ایک روایت تو موجود ہے نا، کتابوں میں ہے، تعلیم فرمائی اور کہا کہ یہ نماز پڑھو روزانہ، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اس نماز میں زائد جو ہے وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور وہ تسبیح 300 مرتبہ ہے۔ اس لیے بھائی اویس ربانی صاحب، جب ہم ایک چیز کی، میں نا جیسے فضل سبحان صاحب نے کہا ان کے ہاں اگر کوئی بدعت ہے یا کوئی غلط بات ہے تو یہ خود اس کی مذمت کریں، میرے یہاں ہے میں کروں گا، دلائل سب کے پاس ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں احسن انداز میں بات کرنی چاہیے، اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کوئی مشرک نہیں ہو اور اس کو مشرک اور بدعتی قرار دیں تو پھر بتائیے اس کا جو ہے نا وہ سلسلہ کہاں جائے گا۔ ناظرین کے لیے بات کروں کیونکہ میرے علم میں ہے اور علامہ صاحب اس کی تائید کریں کہ نماز جعفر تیار اور نماز صلاۃ التسبیح، یعنی اس میں کچھ ایک جیسا سا عمل نظر آتا ہے، اس کو ذرا ایک پل میں اگر بیان کرتے، نماز جعفر تیار کیا ہے؟ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ روایت امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام نے لیے۔ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں نماز جعفر تیار کا ذکر کیا ہے، بلکہ نماز جعفر تیار کی فضیلت میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز جعفر تیار اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس نماز کے تمام ہونے کے بعد اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اصل میں اللہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا، پروردگار عالم تو معاف ہی کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر پروردگار عالم اپنے بندے پر بے حد مہربان ہے، بے حد اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے بندے کو کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ آخرت میں دوزخ میں چلا جائے۔ اس نے شب جمعہ دے دی،
ہر ہفتے شب جمعہ دے رہا ہے، پورا ہفتہ مجھے بھولے رہے ہو، چلو میں تمہیں شب جمعہ دے رہا ہوں، یہ شب رحمت ہے، شب برکت ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، پورے ہفتے کے تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا۔ اچھا نوچندی جمعرات مہینہ بھر نہیں یاد آیا، اب مہینے میں ایک دفعہ تو آ جاؤ، تمہارے پورے مہینے کو گناہ معاف کر دوں گا۔ اچھا سال بھر نہیں یاد آیا، اب تمہیں شب برات دے رہا ہوں، آؤ پورے سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شب برات میں بھی تمہیں یاد نہیں آیا، رمضان دے رہا ہوں، رمضان کے 2 عشروں میں یاد نہیں آیا، اب شب قدر دے رہا ہوں، معاف کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر پروردگار عالم معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ کی صفات میں سے یہی اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی درگزر سے کام اللہ لینا کے ہے۔ رسول کے لیے بھی یہی حکم آیا نا کہ جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اس سے بالکل۔ روکیں اس سے رک جاؤ، تو رک خود جاؤ۔ اللہ جو دے رہا ہے اس سے ہم باز کیسے رہے، یعنی ہمیں تو لینا چاہیے آگے لینا بڑھ کے۔ چاہیے، بہت خوبصورت بات آپ نے ٹھیک سلفی صاحب اگر سنا دیں۔ سلفی صاحب نعت سنائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ نہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، ان کا رد عمل جو تھا ایسا چھوڑے نا اس کو، آگے تو بڑھے۔ ایک صاحب معرفت کسی کو کا مشرک کہے اور وہ رد عمل آپ نہ دے۔ آپ نہیں بولنے دینا، مطلب کیوں آپ کا میں احترام کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا غلط کرتے رہے، آگے بڑھے نا، بالکل قطعاً احترام نہ کیجیے۔ نعت یہ ہم سنا نہیں، دیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا رد عمل عوام نے دیکھ لیا، چھوڑے نا، یہ آپ طریقہ آگے کار تو مناسب نہیں ہوتا، ہم ایسا کریں گے عوام پر کیا رد عمل جائے گا؟ صحیح، اور انہوں نے کہہ دی بات، اصل میں وہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے، ان کو برا کس چیز نے؟ یہ بھی تو ہے اہل سنت نہیں ہے، ان کو کس چیز نے؟ کیا یہ ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کے علمدار لگے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ میں اپنے مسلک کا میں چوکیدار ہوں، یہ بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں تو میں جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سنا دیں تو کیا بات ہے۔ عوام لگتا ہے آپ ہی کو سنانا پڑے گی۔ مجھے ہی سنانے نہیں ہاں، یہ لگ رہا ہے، لگ اگر رہا ہے۔ 2 بول، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب بھی سناتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم کے ہی بول سنا جزاک اللہ۔ مجھے کہاں آتے ہیں، اگر آپ کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے انتخاب کے اگر آپ کوئی اگر دل ہو آپ کا، تو یہ آج ایک نئی چیز ہو جائے گی نا۔ سلفی صاحب سے ہم نے نعت سن لی یا حمد سن لی، جو آپ کا فی الحال حاضر۔ میں دونوں بھائیوں کے نا معاملے کو ایک واہ جملے پہ ختم کرتا ہوں۔ واہ، وہ جو آغاز مفتی صاحب نے بتایا نا کہ یہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہاں نہ چراغاں کی ہاں، نہ اس طرح کے فضول خانوں کی، ایسے نہیں ہے۔ اب ان دونوں کا کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ کہاں سے نکلا ہے، نہ نبی سے، نہ اصحاب سے، نہ بعد میں کہاں سے کیا نکلا بات ہے، زبردست بات ہے، ٹھیک ہے۔ سو دیکھیں کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، محبت سے نکلا ہے۔ محبت سے۔ اس دونوں کی بنیاد اگر آپ سن لینا، آپ حیران ہوں گے کہ چراغاں کہاں سے آئی ہے اچھا، اور یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں۔ واہ واہ، چراغاں اور کھانوں دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ جب شب بارات کے لوگ جاگنے لگ گئے، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مختلف مذاہب اکٹھے رہتے تھے، مختلف اقوام اکٹھی رہتی تھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے۔ تو جب مسلمان رات کو جاگتے تھے تو غیر مسلم بھی ان کے رستے میں چراغ روشن کرتے تھے کہ انہوں نے قبرستان جانا ہے، آج رات انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے، تو دیواروں پر چراغ رکھے جاتے تھے، اچھا، مٹی کے دیے جلا کر۔ اتنا سا تصور تھا اس کا کہ اس رات مسلمانوں کے در و دیوار پر چراغ ہوتے تھے کہ آج شب بیداری ہے، آج رات جاگنا ہے۔ یہ لائٹیں نہیں تھی، سب کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح کھانے ایک دوسرے کو دینا کہ رات بھر جاگیں گے، یہ سحری ہے، یہ افطاری ہے، جو ہر مسلک میں جاری و ساری ہے۔ پھر ہم جس طرح مستحب عمل کو ایک رسم و رواج بنا دیتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جو غلط شکل نہیں اختیار کر گیا؟ سو آج جدید سوسائٹی میں وہ غلط شکل اختیار کر گیا، پچھلے نصف صدی میں ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن روشنیاں جلاتے رہیں گے، چراغ روشن کرتے رہیں گے، رستے روشن کرتے رہیں گے۔ ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں نیکی کرنا اور اس رات میں کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ جس طرح اس رات میں عبادت پر اجر زیادہ ہے، ان راتوں میں گناہوں پر، شرک اور بدعت پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ خاص بات، اسی لیے ہم گناہوں سے بچے، رات میں تھوڑی عبادت کر لی، پھر حسد، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، اور پھر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ میچز دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے خدا را تھوڑی عبادت کر کے سو جائے،
لیکن گناہ نہ کرے. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا. اور ایک دوسرے کے لیے فکر کرے. آج الحاد پھیل رہا ہے, یہودیت قادیانیت پھیل رہی ہے, ہمارے ملک کے اندر عجیب طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور ہم آپس میں ان فروعی مسائل میں اگر اتنی اپنی توانائیاں لگائیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق کیسے بنائیں گے؟ صحیح فرمایا آپ نے. پروردگار فرماتا ہے وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. وہ جاننے والا ہے. آپ خاموشی سے کہیں, سرگوشی کریں, راز کی بات کہیں, وہ بھی جانتا ہے. اور اگر آپ علی الاعلان کوئی بات کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وہ عبادتیں جو خفیہ ہو رہی ہیں وہ ان سے واقف ہے, اس کے لیے ہو رہی ہیں. وہ عبادتیں جو علی الاعلان ہو رہی ہیں مخلوق خدا کی. بات نہیں سننی, میں سنا دیتا ہوں. واہ واہ. قبل یا طب فی الظلال وفی بسم مستودع. اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے جوش آ رہا تھا, حضرت کو جوش آ گیا. آپ اتنی دیر خاموش رہے تو ایک جملہ سبھی سنا ہاں سب واہ واہ واہ. میں حضرت عباس بن عبد مفتی فضل المطلب سبحان صاحب کو اینکر ہونا چاہیے. میں حضرت عباس بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضور جب بھی مدینے سے باہر جاتے واپس آتے تو اہل مدینہ استقبال کرتے. تو اسی طرح قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں, نبی علیہ السلام ہمارے پڑوسی ہو گئے. تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا چچا آپ بھی کہیے. تو فرمایا عرض کرنے لگے من قبل, اب طویل قصیدہ ہے میں صرف اختصاراً عرض کرتا ہوں. وہ عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں من قبل یا طبت فی الظلال وفی مستوعد حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق بل حجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا والہ الغرق وردت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاء بنورک الافق. تو میں چاہوں گا اگر وقت بچا ہے تو ترجمہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کر دیں. مفتی صاحب نعت بھی سنائیں گے. حب احمد حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مفتی رفیق سلفی صاحب کو مائک اگر دے دیں تو چند بول ہم آپ سے بھی سنیں. جی جی ماشاءاللہ. یا صاحب جی 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 بسم اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. وجہک نہیں اچھی آواز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واہ واہ. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ شبیر الحسن طاہری کا. اس شکریہ کے ساتھ ظاہر ہے وہ دعا بھی عمومی طور سے مانگی جاتی ہے, اللہم اجرنی من النار, وہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچا. اس لیے ہمیں عام زندگی میں اس حوالے سے تو تاکید کرنی چاہیے ایک دوسرے کو. مگر ہاں, اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب قبلہ مفتی اعجاز قادری صاحب کا, آپ تشریف لے کر آئے, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. میں بے انتہا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مفتی رفیق سلفی کا, آج آپ اکیلے ہی خوبصورت گفتگو میں کامل انداز میں نظر آئے. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کا کہ آج آپ نے اس گفتگو کو بارونق بنایا اپنے ایک منفرد انداز کے ساتھ, اور مفتی فضل سبحان صاحب کا کہ آج ابتدا سے لے کر انتہا تک مفتی فضل سبحان صاحب کا یہ فضل بھی ہے اور سبحان کا ان پہ فضل ہے. انہوں نے آج پوری گفتگو کو ایک میزبان اور مہمان دونوں کی حیثیت سے کنٹرول رکھا ہے, الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم ان سے تعاون لیتے رہیں گے, اور صرف رمضان الکریم یا شعبان معظم یا رجب المرجب نہیں, پورا سال ان سے رہے گا. آپ تمام احباب کا دل سے شکر گزار ہوں. اس خوبصورت سی بزم میں ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہر سال ہوتی آ رہی ہے, بلکہ اس سال ہوئی اور ایسا لگا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. یہ انداز کا کمال تھا, یہ لطافت تھی, یہ گفتگو کا اعجاز تھا, اور واقعی یہ ایک بات ہے کہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمائی ہے, یعنی اس طرح سے پیغام پہنچایا ہے کہ جس میں تازگی برقرار ہے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور رمضان الکریم کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی
تو مزید استفادہ کریں گے. یہ جو معرفت کا سفر ہے یہ آگے بڑھے گا, عرفان رمضان تک پہنچے گا. میں محمد اویس ربانی آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, جو علماء کرام آج اس بزم میں تشریف فرما ہے وہ اور اس کے علاوہ دیگر کے لیے بھی آپ دعائے خیر فرمائیں گے. صحت کے لیے, تندرستی کے لیے پروردگار ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اس پروگرام کے لیے, جی ٹی وی کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جو اس کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ کی امان.